السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ اس بات کو جانیں گے کہ دعائے قنوت کیا ہے، دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے اور کس وقت پڑھی جاتی ہے، اور دعائے قنوت نہ پڑھنے سے کیا ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو جانیں گے اس ویڈیو میں، آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کر دیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ دعائے قنوت یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ ہوا دعائے قنوت۔ اب دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ تو دعائے قنوت وتر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی فرض کے بعد جب ہم سنت پڑھتے ہیں، سنت کے بعد جو وتر کی نماز پڑھتے ہیں 3 رکعت، اس میں پڑھی جاتی ہے۔ کب پڑھی جاتی ہے؟ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے جس طرح اور نماز شروع کرتے ہیں ہم لوگ اللہ اکبر کہہ کے 3 رکعت کی نیت باندھیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت وتر واجب کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرح اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ پورا پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے پورا، پھر کوئی سورت پڑھیں گے جیسے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پورا پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں گے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تیسری رکعت میں آپ کو دھیان رکھنا ہے، یہی وتر کی تیسری رکعت ہی میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب آپ وتر کی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب بھی آپ کو تلاوت کرنا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک۔ اس کے بعد کوئی سورت، مثال کے طور پر قل هو اللہ احد پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیں 2 چیز کا خاص خیال رکھیں، آپ جب پڑھ لیں گے تو سورہ فاتحہ اور کوئی سورت، تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ کے کیا کرنا ہے؟ پھر ہاتھ کو باندھ لینا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، پھر یہاں پڑھنا ہے دعائے قنوت جو ابھی آپ نے سنا، اس کو یاد کر لیں اور اس کو یہاں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ کو پھر اللہ اکبر کر کے رکوع کرنا ہے، اور پھر قومہ کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر آخر میں جس طرح اور نماز میں تحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ 2 چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، جب تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے آپ جب سورہ فاتحہ کوئی سورت ملائیں گے تو یہاں اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ اکبر پڑھنا کہنا واجب ہے، اور دعائے قنوت بھی پڑھنا واجب ہے، لیکن کوشش کریں کہ دعائے قنوت یاد کر لیں۔ تو 2 چیز، دعائے قنوت پڑھنا اور پھر جا کے آپ کو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اور واجب کے چھوٹنے سے آپ کو معلوم ہے کہ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی کچھ جانکاری، امید ہے آپ لوگوں کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ لوگ اچھے طریقے سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی دوسری اور آپ کو اہم جانکاری جو معلوم نہیں ہے، آپ لوگ کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو جانکاری دوں گا۔ تب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو نماز کی دعوت دیں۔ یقیناً نماز بندے اور اللہ کے درمیان رشتے کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ ہم سب نماز پڑھیں گے اور اس مسائل کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔